أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين الآية صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے نام کو، ان کی عمر کو اور ان کی قوم کی بدعمالیوں کو اور ان کی قوم پر عذاب کو سنا۔ آج اللہ رب العزت حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ان کا نام عابر تھا اور والد کا نام عبداللہ یا شالخ تھا اور والدہ کا نام مقامہ تھا۔ یہ مختصر سا حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے، اور کل عمر حضرت ہود علیہ السلام نے 460 سال یا 480 سال پائی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کئی دور کا زمانہ ہے جی۔ 2600 سال کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا یہ قوم عاد تھی، یہ احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ آج کے زمانے کے اندر اس علاقے کو نجران کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کے پاس آئے اس قوم کے اندر کافی بدعمالیاں تھیں۔ ان بدعمالیوں میں سے جو سر فہرست تھی وہ یہ تھی، شرک کی مرتکب ہو چکی تھی۔ کل آپ نے سنا سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ تو چونکہ ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی کو پکڑتے تھے نا جی تو پھر ان سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا تھا۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ کوئی بڑا طاقتور ہے؟ اتنی طاقت اللہ نے انہیں دی تھی، وہ پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے ان کے قد و قامت کے بارے میں 18 فٹ سے لے کر 120 فٹ تک ان کے قد و قامت ہوا کرتے تھے۔ ان کی جسامت اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی، درخت کو تنے سے شاخوں سے پکڑتے تھے تو جڑوں سے اکھیڑ کر لے کر چلے جاتے تھے۔ اپنی طاقت کے اندر ان کو اتنا گمان تھا کہ ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے یا ہمیں کون مار سکتا ہے۔ تو اتنے میں اللہ کا پاک پیغمبر جناب ہود علیہ السلام آیا، اور ہر پیغمبر کی سب سے پہلے یہ دعوت تھی یا قوم اعبدوا اللہ، اوے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا اور الہ نہیں ہے۔ وہ الہ ہے تمہارا جو ہر مشکل کے اندر، ہر دکھ کے اندر تمہارا ساتھی ہے، جو ہر پریشانی میں تمہارا ساتھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو تمہارے دکھوں کو دور کر سکے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکے، تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکے۔ تو جب قوم کے لوگوں نے دیکھا جی یہ ہود آیا، اور کل آپ نے سنا نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو قوم کے لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو آپ گمراہ لگتے ہو، آپ ہمیں گمراہ کہتے ہو۔
آج حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو قوم کے لوگوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، اوے ہود ہم تو تجھے بیوقوف شمار کرتے ہیں، تو تو بڑا بیوقوف ہے، بڑا احمق ہے، العیاذ باللہ، وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم تجھے خیال کرتے ہیں تو کیا ہے جی جھوٹوں میں سے، یا مسئلہ توحید بتانے کے اندر تو جھوٹ ہے، یا یہ ہے کہ جو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ ان میں سے جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے اور اپنی بدعمالیوں کے اندر چلتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنے وہ سرگرم ہو گئے شرک کے اندر، کفر کے اندر، قتل و غارتوں کے اندر، بدعمالیوں کے اندر، انہیں خوف خدا نہ رہا۔ اب جب ہود علیہ السلام ان کے اوپر تبلیغ کرتے تو انہیں بتاتے، وہ کہتے تو ہم تو آپ کو بیوقوف شمار کرتے ہیں، آپ ہمیں بیوقوف شمار کرتے ہو، یہ ساری قوم، یہ سارے لوگ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور تو آیا تو کہتے ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، ہمیں تو بیوقوف لگتا ہے۔ خیر حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھیں جی، مشرک بندے کو سب سے جو بڑی پریشانی، سب سے بڑی جو ہزے کی بیماری ہوتی ہے وہ یہ بیماری ہوتی ہے، وہ اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا جی۔ قرآن کی بات ہو یا حدیث کی بات ہو یا کسی پیغمبر کی بات ہو، دعویٰ تو عشق کا کرے گا، لیکن بعض پیغمبروں کی قرآن کی نہیں مانے گا، وہ کہے گا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی سب سے بڑی بیماری یہ ہے، ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں جی، حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے پیغمبر کو چھوڑ سکتے ہیں، اوپر سے عشق کے دعوے کریں گے، لیکن بات جب آتی ہے رواج کی، رواج ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ مشرکین مکہ شرک نہیں چھوڑ سکتے تھے اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے، اور ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے رواج نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن چھوٹتا ہے تو بے شک چھوٹے، پیغمبر کا فرمان چھوٹتا ہے تو بے شک چھوٹے، پیغمبر ناراض ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہو، لیکن یہ قوم برادری کے لوگ ناراض مت ہوں، یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ خیر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کے بارے میں آپ نے سنا کتنی عمر انہوں نے پائی، آخر کار اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر۔ عذاب سے پہلے اللہ نے ان کے اوپر قحط سالی نازل فرمائی جی۔ قحط سالی کی صورت یہ تھی، اللہ نے ان کے اوپر سے بارشیں بند کر دی جی، اور ان کا جو علاقہ تھا بڑا گرم علاقہ تھا، بارشیں بند ہوئی، وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، 3 سال تک بارشیں بند ہوئی۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا، کہا کہ دیکھیں جی بیت اللہ مکہ مکرمہ بڑی عظمت اور شانوں والی جگہ ہے جی، ایک وفد وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کر اللہ سے دعا مانگے، بارشیں مانگے، اور ہم اپنے یہاں پر بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور یہ بت ہم سے خوش ہوں گے تو بارشیں برسائیں گے۔ اب انہوں نے کچھ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، کچھ بت ایسے تھے کہ جن کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کیا تھا، یہ بت یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں بارش دیتا ہے، یہ بت ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں بچے دیتا ہے، یہ بت ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں روزیاں دیتا ہے، یہ بت ہمارا خدا ہے، یہ ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، یہ بت ہمارا خدا ہے، یہ ہماری شادیاں کرواتا ہے جی، اور یہ بت ہمارا خدا ہے، یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ خیر وہ وفد مکہ مکرمہ کی طرف گیا، یہاں پر آ کر انہوں نے دعا مانگی، دعا مانگتے رہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وفد ایک علاقے کے اندر آیا، ایک بندے کے پاس آیا، اس بندے نے ان کی بڑی خدمت خاطر کی، اور اتنی خدمت خاطر کی کہ انہیں شرابیں پلاتا رہا، ان کے سامنے باندیاں ناچا کرتی تھی، عورتیں ناچا کرتی تھی، یہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہی بھول گئے۔ تو خیر یہ وفد وہاں پر گیا، انہوں نے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے 3 بادل ان کے قوم کے اوپر لائے جی۔ اب قوم کے لوگوں نے جب دیکھا نا جی بادل آ گئے، ایک بادل سرخ تھا، ایک سفید تھا اور ایک سیاہ تھا۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا نا جی سفید بادل ہے تو اس کے اندر صرف کیا ہوتی ہیں جی، ہوائیں ہوتی ہیں اور بارش برستی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا جی بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں ہلکے پھلکے بادل آ جاتے ہیں تو ہوا آتی ہے، وہ ان کو اٹھا کر کسی اور علاقے میں لے کر چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بارش نہیں ہے۔ جب سرخ کے دیکھا تو سرخ کے بارے میں کہا اس کے اندر صرف آندھی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، آئے گی اور بس دھواں کرے گی، مٹی اٹھائے گی، گرد و غبار کرے گی، اور اگر بارش برسی تو برسی ورنہ وہ نہیں برسے گی، لہٰذا یہ بھی نہیں مانگتے۔ بارشوں کے اندر سے آواز ہے کسی ایک کو چنو،
اب جب وہ کالا بادل دیکھا نا تو کہا جی کالے بادلوں کے اندر کالی گٹائیں ہوتی ہیں، اور یہ جب برستا ہے نا خوب جم کر برستا ہے، تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا جی، جو ہمیں سیراب کرے گا۔ اب جب انہوں نے اللہ سے یہ مانگا، وہ بادل ان کے قریب آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی۔ تو 3 سال سے وہ لوگ تڑپ رہے تھے ریگستان کے علاقے کے اندر، سب لوگ اس بادل کے قریب آئے، نیچے آئے تو اللہ کی طرف سے آگ برسنا شروع ہوگی۔ ان کے اندر کچھ مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، حتیٰ کہ ان بادلوں کے نیچے جو بھی تھے وہ جل کر سڑ کر خاک ہو گئے جی، اور کچھ بچ گئے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان بادلوں کے اندر سے ہوائیں ڈالی جی۔ قرآن کہتا ہے سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، پورا ہفتہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آندھی آتی رہی، اور اپنے آپ کو طاقتور کہا کرتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے۔ آج بھی اگر جائیں نا جی عجائبات کے اندر، آج بھی ان علاقوں کے اندر جائیں، ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے وہ تراشے ہوئے وہ گھر، وہ پتھر ملتے ہیں جی۔ تو اللہ نے ان ہواؤں کے ذریعے ان کو اٹھایا جی۔ وہ 120 فٹ قد والے لوگ، جسامت قدامت والے لوگ، جو تنوں کو پکڑا کرتے تھے، شاخوں کو پکڑا کرتے تھے، پورے درخت کو نکال لیا کرتے تھے، اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی ہواؤں کے ذریعے زمین سے اٹھایا، وہ کئی میل کے فاصلے پر اوپر لے کر گیا۔ اللہ نے ایسا عذاب انہیں دکھایا، ایک کا سر دوسرے کے ساتھ لگتا تو بیجا اوپر سے نکلتا نیچے آ جاتا، ہوائیں انہیں اٹھا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کر جاتی۔ اللہ کے عذاب کے آگے کیا ٹک سکتا ہے جی؟ آپ نے یہ پاکستان میں بھی دیکھا ہے جی، جب یہ عذاب آتا ہے، یہ ہواؤں کے عذاب آپ نے دیکھے ہوں کہ نیٹوں کے اوپر یا یہ سیلاب ہوتے ہیں تو پوری بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جی۔ اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ وہ قوم تھی جو اپنی طاقت کے اوپر بڑا فخر کیا کرتی تھی، بڑا ناز کیا کرتی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے یہ بھی نہ ٹک سکی۔ تو خلاصہ یہ ہوا، جن لوگوں نے پیغمبر کی بات کو مانا وہ لوگ کامیاب ہوئے، نہ مانا ناکام ہوئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے 4000 بندے یا 6000 بندے مسلمان ہوئے جی، صرف 4000 یا 6000 بندے مسلمان ہوئے، باقی کافر تھے۔ اور اللہ نے ان کے اوپر جب عذاب نازل کیا تو ان بندوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا، کوئی کافر نہ بچا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، میں ہاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ چونکہ نسب کے اعتبار سے یہ بھائی نہیں تھے جی، وطن کے اعتبار سے بھائی تھے جی۔ جیسے آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا جی سعودیہ میں یا کسی اور علاقے میں، تو کہہ دیتا ہے نہیں یہ ساڈا گرائی ہے جی، ساڈا بھرا ہے، ساڈا چاچی بھرا ہے۔ تو یہ وطنی بھائی تھے، لسانی بھائی تھے، قومی بھائی تھے، تو حقیقی بھائی نہیں تھے جی۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا کوئی اور الہ، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین، کہا قوم کے لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومی، ان کی قوم میں سے، انا لنراک، اے ہود ہم دیکھتے ہیں تجھے فی صفات، بے وقوفی کے اندر، وانا لنظنک، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں تیرے بارے میں، من الکاذبین، تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو کل آپ نے دیکھا جی منہ کے اوپر پیغمبروں کو جواب دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح کو جواب دیا مجنون وازدجر، تو پاگل لگ رہا ہے جی ہمیں۔ حضرت ہود کو جواب دیا ان نراک فی صفاۃ، تو ہمیں بیوقوف لگ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے وہ ظالم مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ساحر مجنون، تو جادوگر ہے، تو کیا جی پاگل ہے، لونہ ہے جی، العیاذ باللہ۔ پیغمبروں کو منہ کے اوپر جواب دیا کرتے تھے، ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام، دیکھیں انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، ولکنی، لیکن میں رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے جو تمہارے پاس آیا ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم، اور میں ہوں تمہارے لیے ناصح خیرخواہ، امین، امانت دار، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہی حکم تم تک پہنچاتا ہوں، کمی بھی نہیں کرتا، نقصان بھی نہیں کرتا، زیادتی بھی نہیں کرتا۔ او عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم،
یہ کہ آیا تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہاری رب کی طرف سے علی رجل اوپر ایک ایسے بندے کے منکم جو تم میں سے بشر ہے انسان ہے لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تم کو واذکروا یاد کرو اذ جعلکم جب بنایا تم کو اللہ نے خلفاء جانشین من بعد قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وزادکم اور اضافہ کیا تمہارے درمیان فی الخلق تمہارے بدن کے اندر یا تمہاری پیدائش کے اندر تعداد میں تمہیں بڑھایا یا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جسم کے اندر طاقت دی بس یک کشادہ کیا یا یہ ہے کہ اضافہ فرمایا فذکروا پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہاری اوپر کی ہیں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قالوا قوم کے لوگوں نے جواب دیا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لنعبد اللہ تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اس اکیلے اللہ کی صرف اللہ کی ہم عبادت کریں ونظرا اور چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا کہ ہمارے ابا و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمارے پاس آیا تو کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو ہم ان بزرگوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے ابا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس لے آ بما وہ چیز تعدنا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتے ہے اگر ہم نے تیری بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آئے گا ان كنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے قال قد وقع حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا قد وقع تحقیق واقع ہو چکا ہے علیکم تمہارے اوپر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجس آزمائش شروع ہو چکی ہے وغضب اور رب کا غصہ اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اسماء کچھ ناموں کے بارے میں سمیتموها انتم جن کا نام تم نے خود رکھا ہے وآباؤکم تمہارے ابا و اجداد نے رکھا ہے ما نزل اللہ بها من سلطان جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں رکھی تم نے نام رکھے ہوئے جی یہ بارشیں برسانے والا جی خدا ہے یہ روزیاں دینے والا خدا ہے یہ مشکلیں دور کرنے والا خدا ہے آج بھی ہوتا ہے نا جی کہتے ہیں بابا شاہ جمال ہے جی پتر دو رتا لال ہے جی کہتے ہیں بابا کین گڑے دی روڑی دے پتریں دی جوڑی بابا کین کوکڑ دے پتر جی یہ آج بھی نام رکھے ہوئے جی بابے فلان دیتے ہیں جی فلان دیتے ہیں اللہ ہی معاف فرمائے فانتظروا پس انتظار کرو انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فانجیناہ پس ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو والذین اور ان لوگوں کو معہو جو ان کے ساتھ تھے برحمت اپنی رحمت کے ساتھ وقطعنا اور ہم نے کاٹ ڈالا دابر الذین ان لوگوں کی جڑوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وما کانوا مؤمنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والوں میں سے اللہ رب العزت ہم نے شرک کے ہر قسم سے محفوظ